فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام وآلہ وصحبہ جلدوم۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 132 ہے اور شہید کا نام سعد بن حنظلہ التمیمی اور نمبر ہے 58۔ آپ کا تعلق قبیلہ تمیم سے تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر آپ میدان میں تشریف لائے اور فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر رجز جاری تھا، تلوار اور نیزوں کے سامنے صبر کرو تاکہ جنت میں داخل ہو اور نازک خوبصورت حوروں کے ساتھ بیٹھو۔ جو بھی سعادت کی تمنا رکھتا ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ سعادت فقط سوچنے اور خیال سے حاصل نہیں ہوتی۔ اے نفس، اگر چاہتا ہے کہ آخرت میں مطمئن ہو تو کوشش کر اور نیکی و بھلائی کرنے میں رغبت ظاہر کر۔ آپ نے شدید حملہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 133 ہے اور 59 نمبر ہے اور شہید کا نام ہے سعید بن عبداللہ حنفی۔ آپ جناب محمد حنفیہ کی والدہ کے اقربا میں سے تھے۔ آپ کوفے کے شیعہ اکابرین میں سے تھے۔ جناب سعید بن عبداللہ حنفیہ کوفے میں شیعہ کے سرشناس اور سرکردہ چہروں میں سے تھے۔ بہادر، شہسوار اور عبادت گزار تھے۔ ابو مخنف نے روایت کی ہے کہ اہل کوفہ کو معاویہ کی ہلاکت کی ایک خبر ملی تو اہل عراق کو یزید ملعون کے خلاف اکسانے لگے اور آپس میں کہہ رہے ہوتے تھے کہ لوگوں، امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکے آئے ہیں۔ محمد بن بشیر اسدی ہمدانی کا بیان ہے کہ ہم جناب سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہو گئے۔ طے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہاں بلانے کے لیے خط لکھیں۔ چنانچہ جناب سلیمان بن سرد خزائی، جناب مسیب بن نجبہ، جناب رفعتہ بن شداد، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی اور اہل کوفہ کے دیگر شیعہ مومنین اور مسلمین کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھا گیا اور عبداللہ بن سبع ہمدانی اور عبداللہ بن وال تمیمی کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔ جناب سعید اور ہانی بن ہانی سبعی کوفے سے اہل کوفہ کا آخری خط لے کر امام علیہ السلام کے پاس مکہ میں تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خط آپ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ خط کتنے لوگوں نے لکھا؟ جناب سعید نے فرمایا، اے فرزند رسول، ایک بڑی جماعت نے لکھا ہے جس میں شبس بن ربیع اور حجان بن اجبر اور یزید بن الحارث و یزید بن رویم اور عروہ بن قیس اور عمرو بن حجاج اور محمد بن عمیر بن عطار شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 135 ہے کوفیوں کے خط کا متن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امام حسین بن علی کی طرف سے، ان کے شیعوں اور ان کے والد کے شیعوں کی طرف سے، اما بعد، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا ان کی کوئی رائے نہیں۔ اے فرزند رسول، جلدی آ جائیں، باغ سبز ہو گئے، پھل پھول گئے، سرزمین سبز ہو گئی اور درخت پتوں والے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں، آپ کے لیے سپاہی تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام سے پہلے آپ کے والد پر خدا کی سلامتی، رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ صفحہ نمبر 135، امام علیہ السلام کا جوابی خط۔
اس خط کو پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام نے خط کا جواب لکھا اور اس پر مہر لگا کر اسے کوفہ پہنچانے کے لیے جناب سعید اور ہانی بن ہانی کے حوالے کیا۔ اس خط کا متن جناب مسلم کے حالات میں درج ہے اور انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کریں گے۔ امام علیہ السلام نے ان کے بعد جناب مسلم بن عقیل کو جناب قیس بن محصر سیدوی اور عمارہ بن عبداللہ سلولی کے ساتھ روانہ کیا۔ جب جناب مسلم بن عقیل نے کوفیوں کا اجتماع اور اتفاق دیکھا تو ساری صورتحال ایک خط میں لکھی اور جناب سعید کے حوالے کر کے امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ اس کے بعد سے شہادت تک جناب سعید امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ صفحہ نمبر 135 مقتل جناب سعید۔ عاشورہ کے دن جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام علیہ السلام کے لشکر نے ابن سعد ملعون سے نماز کی مہلت طلب کی۔ یزیدیوں نے مہلت تو دی لیکن اس پر عمل نہ کیا۔ امام علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دشمن آپ کو تیر مارنے لگے۔ جناب سعید بن عبداللہ نے یہ حالت دیکھ کر اپنے جسم کو امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے والے تیروں کے حوالے کیا۔ دشمن جس طرف سے بھی تیر مارتے جناب سعید بن عبداللہ سامنے آ جاتے اور اپنے سر، چہرے، سینے اور ہاتھوں سے تیروں کا استقبال کرتے۔ امام علیہ السلام تک تیروں کو پہنچنے نہ دیتے۔ اس دوران آپ فرما رہے تھے، خدایا اس باغی اور طاغی، سرکش اور ظالم قوم پر قوم سمود اور قوم عاد کی طرح لعنت فرما۔ اے میرے اللہ، میرا سلام اپنے پیغمبر تک پہنچا اور تیروں کی وجہ سے جو میرے جسم میں درد و تکلیف ہے اور جو میرے جسم پر زخم لگے ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما، کیونکہ میری زندگی کا مقصد رسول اللہ کی آل کی نصرت اور حمایت کرنا ہے اور میرا مقصود تیری رضا اور خوشنودی کا حاصل ہے۔ جب نماز تمام ہوئی تو جناب سعید بن عبداللہ کے جسم کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئے اور امام علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول، کیا میں نے اپنا عہد پورا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تم میرے سامنے بہشت کی طرف جا رہے ہو۔ جناب سعید بن عبداللہ زمین پر گرے تو تلواروں اور نیزوں کے زخموں کے علاوہ 13 تیر آپ کے جسم سے نکالے گئے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی گود میں جام شہادت نوش فرمایا۔ زیارت ناحیہ میں آپ پر سلام آیا ہے، السلام علی سعید بن عبداللہ الحنفی۔ صفحہ نمبر 136 جناب سعید کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام کا خطبہ۔ اے میرے اصحاب، بے شک جنت نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اس کی نہریں جاری ہیں، اس کے پھل تیار ہیں، اس کے محلات سج گئے ہیں اور اس کے غلام اور حوریں تیار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ شہداء جو آپ کے اور میرے والد ام المومنین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ آپ کے خواہش مند ہیں، لہٰذا اللہ کے دین کا دفاع کریں اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا دفاع کریں۔ صفحہ نمبر 137 شہید کا نام اور نمبر 60 نمبر ہے اور سلمان بن مضارب۔ آپ جناب زہیر بن قین بن قیس النماری البجلی کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کا پورا نام سلمان بن مضارب بن قیس النماری البجلی تھا۔ بعض نسخوں میں مضارب کو مسارب لکھا گیا سواد سے۔ آپ راستے میں جناب زہیر بن قین کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ کربلا میں آپ نے خیام حسینی کے پاس اپنا خیمہ لگایا۔ یوم عاشورہ آپ نے نماز ظہر کے بعد اور جناب زہیر سے پہلے جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 137 61 نمبر ہے اور شہید کا نام ہے سیف بن مالک العبدی۔ شیخ طوسی نے اپنی رجال کے صفحہ نمبر 74 پر اور صاحب فرسان الحیجہ، تنقیح المقال، ابصار العین اور حدائق الوردیہ نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق بصرہ سے تھا۔ صاحب منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 651 نے آپ کا نام سیف بن عبداللہ بن مالک العبدی لکھا ہے۔ بعض کتب میں آپ کا نام سفیان بن مالک لکھا ہے، جیسے زیارت رجبیہ میں آیا ہے کہ السلام علی سفیان بن مالک۔ در حقیقت اصل نام سیف بن مالک العبدی ہے، کیونکہ تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 میں جناب سفیان بن مالک کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ جناب سیف بن
مالک العبدی کا شمار بھی بصرہ کے ان شیوعوں میں تھا جو بی بی ماریہ بنت منقذ کے گھر اکٹھے ہوئے تھے اور نصرت امام علیہ السلام پر لبیک کہا تھا۔ آپ بصرہ سے نکلے اور مقام ابتہا پر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی۔ یوم عاشوراء آپ نماز ظہر کے بعد شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 138۔ شہید کا نام سوید بن عمرو جو اور 62 نمبر ہے، اور یہ بریکٹ میں ہے کہ آخری شہید۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام سوید بن ابی المطلع النماری، عمرو بن مطع، عمرو بن ابی المطع اور سوید مولائے شاکر لکھا ہے، جیسا کہ زیارت رجبیہ میں ذکر ہوا۔ السلام علی سوید مولائے شاکر۔ آپ کا پورا نام سوید بن عمرو بن ابی المطع النماری تھا۔ النماری آپ کا لقب ہے جو آپ کے جد اعلیٰ انمار بن عرش بن کحلان کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح آپ کے جد خصیم بن انمار کی طرف نسبت کی وجہ سے آپ کو خصمی بیوی کہا جاتا ہے۔ جناب سوید نہایت شریف، بہادر، بہت نماز پڑھنے والے، جنگجوؤں میں بڑے تجربے کار اور بہادر تھے۔ عاشور کے دن جب جناب بشر بن عمرو خزرمی شہید ہوئے تو جناب سوید نے میدان میں جا کر جنگ کی۔ لڑتے ہوئے آپ شدید زخمی ہو کر منہ کے بل گر پڑے۔ ملعونوں نے سمجھا کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ کو ہوش آیا اور آپ نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ نے اپنی تلوار ڈھونڈنا شروع کی، لیکن وہ اس وقت تک دشمن لوٹ کر لے گئے تھے۔ جناب سوید نے اپنے پاس ایک خنجر چھپا رکھا تھا، لہٰذا آپ نے خنجر نکالا اور کچھ وقت دشمن سے لڑتے رہے۔ مقتل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 میں آپ کا رجز یوں لکھا گیا ہے: میں جوفی کا بیٹا ہوں، میرا والد مطع ہے اور میرے ہاتھ میں شمشیر برندہ ہے اور نیزہ جس کا تیر چمکتا ہے اور جس کی چمک نظر آتی ہے۔ آج حسین علیہ السلام کے لیے لڑنا مجھے پسند ہے اور اس کا دفاع کرنا ہوگا۔ اس کے رجز کے تسلسل میں یہ اشعار بھی ہیں: مجھے امید ہے کہ ایسا کرنے سے اور اس دن آگ کی تپش سے نجات پائیں گے جو روکنے والا نہیں، خدا کا سلام ہو۔ اس کے بعد دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا اور عروہ بن بکار یا بطار تغلبی ملعون اور زید بن ورقہ جہانی ملعون نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ اصحاب حسین علیہ السلام میں آخری شہید تھے۔ صفحہ نمبر 140 ہے اور 63 اور 64 نمبر ہے، اور شہیدوں کے نام ہیں سیف بن حارث بن سریہ الحمدانی اور مالک بن عبد بن سریہ الحمدانی۔ بعض جگہ سیف بن حارث کی بجائے سیف بن حرث اور سفیان بن سریہ یا شبیب بن حارث لکھا ہے، اور رجبیہ میں زیارت رجبیہ میں سلام ہے: السلام علی سیف بن الحارث۔ اسی طرح جناب مالک کا نام مالک بن عبد، مالک بن عبداللہ اور ملک بن عبداللہ آیا ہے۔ جناب سیف اور جناب مالک والدہ کی طرف سے بھائی تھے اور چچا زاد بھی تھے۔ یہ کربلا آئے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت تک ساتھ رہے۔ آپ دونوں جناب شبیب کے ہمراہ کربلا پہنچے۔ ان دونوں اصحاب کا نسب خاندان فائش بن جابر سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق بنی جابر قبیلے سے تھا جو بنی حمدان کی ایک ذیلی شاخ تھا۔ روز عاشوراء شہادت جناب حنظلہ بن اسد شبامی کے بعد اس وقت جب دشمن خیمہ گاہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک آئے تو دونوں چچا زاد بھائی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذن جہاد لیا، اور دونوں باہم میدان جنگ میں گئے۔ دونوں نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک ہی جگہ جام شہادت نوش فرمایا۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام آیا: السلام علی سیف بن الحارث، السلام علی مالک بن عبد بن سری۔ آپ کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں محفوظ ہے: اے میرے وفادار بہادروں، تم میرے نانا کی خدمت میں چلو، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 142، حرف ہے شین، 65 نمبر ہے، اور شبیب بن جراد کلابی۔ آپ کا پورا نام جناب شبیب بن جراد بن تحیہ بن ربیہ بن
الواحد بن کعب بن عامر بن کلاب الکلابی الوحیدی تھا۔ آپ کا تعلق کلابیہ قبیلے سے تھا۔ جناب شبیب بن جرات کوفے کے بہادروں اور امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے۔ تمام جنگوں، خاص طور پر جنگ صفین میں آپ کا نام ملتا ہے۔ آپ نے جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کی اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کریں۔ آپ 4 محرم کو ابن سعد ملعون کے لشکر سے کربلا کے ساتھ ابن ملعون کے لشکر کے ساتھ کربلا آئے اور 9 محرم تک ابن سعد ملعون کے لشکر میں شامل رہے۔ جس وقت شمر عمر ابن سعد کے پاس ابن زیاد ملعون کا خط لے کر آ گیا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اگر حسین یزید ملعون کی بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے جنگ کرو، تو جناب شبیب سمجھ گئے کہ اب صلح کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ آپ حضرت عباس علمدار کے پاس ٹھہرے کیونکہ ان کا تعلق بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے خاندان سے تھا۔ یوم عاشورہ آپ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 142 اور 66 نمبر ہے، اور شہید کا نام ہے شبیب بن عبداللہ جو صحابی رسول اللہ ہیں۔ آپ کا پورا نام شبیب بن عبداللہ بن حارث بن سری تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کو شبیب بن عبداللہ غلام حارث بن سری الحمدانی لکھا ہے اور انہیں بنی جابر سے منسوب کیا ہے جو قبیلہ ہمدانی سے ہے۔ تنقیح المقال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 اور وسیلۃ الدارین، جبکہ یہ 2 مختلف شخصیات ہیں۔ ان دونوں میں بیان ہوا ہے کہ یہ دونوں مختلف شخصیات ہیں۔ آپ صحابہ رسول اللہ اور صحابہ امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے۔ اصحابہ میں عسقلانی نے اور رجال کبیر میں بھی آپ کا ذکر ہوا ہے۔ ابن حجر عسقلانی میں لکھا، یہی شبیب بن عبداللہ بن شکل حرز بن سری کا دوست جس کا لقب ہمدانی جابری ہے، بنی جابر ہمدان قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ بنی کلبی نے کہا، شبیب بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور مصاحبت کا شرف ان کو حاصل تھا اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ سب جنگوں میں شریک رہے۔ کوفے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ نے جنگ جمل، صفین اور نہروان میں امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ آپ ایک بہادر اور صف شکن جنگجو تھے۔ آپ کا شمار بھی حملہ اولیٰ کے شہداء میں سے ہوا۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا، السلام علی شبیب بن عبداللہ، صفحہ نمبر 143، اور شہید کا نمبر 67 اور نام ہے شبیب بن عبداللہ النہشلی۔ بعض مورخین نے آپ کا نام جناب شبیب بن عبداللہ نہشلی، شبیب بن عبداللہ اور حبیب بن عبداللہ نہشلی لکھا ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے وفاشوار اصحاب میں سے تھے۔ جناب شبیب قبیلہ بنی نفیل بن دارم کے سپوت تھے۔ جناب ابن نما نے بھی ان کی کنیت اپنے ہاں ابو عمر نہشلی لکھی ہے۔ آپ کا پورا نام جناب شبیب بن عبداللہ بن مشکل بن حی بن جدیہ النہشلی تھا۔ ایک روایت میں کہ آپ حارث بن سریہ کے غلام تھے۔ آپ تابعین میں سے تھے اور جنگ جمل، صفین اور نہروان میں امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یوم عاشورہ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور لشکر اشقیہ پر حملہ کیا۔ ایک مرد کو دیکھا جس نے شدید جنگ کی اور جدھر حملہ کرتا تھا لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے۔ اس نے جرت اور جواں مردی کے خوب جوہر دکھائے۔ جب میدان جنگ خالی پایا تو امام علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور آپ کے سامنے شعر پڑھا، اے ہادی و مہدی رہبر، آپ کو بشارت ہو، آج آپ نے جنت فردوس میں اپنے جد بزرگوار حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو عمر نہشلی ہے۔ بہادری سے دشمن کا سامنا کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ صاحب مسیر الاحزان نے آپ کے قاتل کا نام عامر بن نہشل ملعون لکھا ہے۔ جناب ابو عمرو شب زندہ دار اور کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے ہیں۔
زیارت ناہیہ اور رجبیہ میں آپ پر سلام آیا ہے۔ السلام علی شبیب بن عبداللہ نہشیلی۔ صفحہ نمبر 145 ہے اور شہید کا نمبر ہے 68۔ نام ہے شوذب بن عبداللہ شاکری، جو کہ غلام تھے عابس شاکری کے۔ جناب شوذب بن عبداللہ حمدانی جناب عابس شاکری کے غلام تھے اور اپنے آقا کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ بنو شاکر میں رہتے تھے، اس وجہ سے آپ کو مولا شاکر کہتے تھے۔ نیز آپ کو شاکر بن ربیعہ بن مالک سے نسبت کی وجہ سے بھی شاکری کہا جاتا تھا، جو یمن میں رہنے والے قبیلہ حمدان کی ایک شاخ تھی۔ آپ کوفے میں رہتے تھے اور آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کی بہت سی احادیث یاد تھیں۔ آپ جب بھی کسی مجلس میں جاتے تو وہاں شیعان حیدر کرار آپ سے احادیث پوچھتے۔ آپ شجاع جنگجو اور ماہر گھوڑ سوار تھے۔ آپ کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے بہادر سپاہیوں میں ہوتا تھا۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ تشریف لائے تو آپ نے ان کی بیعت کی اور ان کا ایک خط امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ لے گئے۔ اس کے بعد سے آپ امام علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے اور کربلا تشریف لائے۔ بحر الانوار میں محمد بن ابو طالب سے منقول ہے کہ جناب عابس بن شبیب نے جب شہید ہونے کا پکا ارادہ کر لیا تو جناب شوذب نے مخاطب ہو کر کہا اے شوذب جناب شوذب سے مخاطب ہو کر کہا اے شوذب ان مصیبتوں اور بلاؤں میں تیرا کیا ارادہ ہے؟ جناب شوذب نے کہا میرا مصمم اور مضبوط ارادہ ہے، جب تک میرے جسم میں جان ہے فرزند رسول کا ساتھ دیتا رہوں گا یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں۔ جناب عابس کہنے لگے میں بھی تیرے بارے میں یہی فکر رکھتا ہوں۔ اب اب عبداللہ حسین کی خدمت میں جاؤ تاکہ تمہیں بھی دیگر شہداء میں شامل کر دیں۔ جان لو کہ آج کے بعد کسی کو بھی ایسا دن نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ آج وہ دن ہے جس دن انسان زمین کے سب سے نچلے حصے سے قدم اٹھائے گا اور فوراً آسمان کے بالا ترین مقام پر پہنچ جائے گا، لہٰذا کوئی بھی دن اس دن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دونوں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ارشاد میں روایت ہے کہ جناب شوذب مولا شاکر امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے، سلام کیا اور فرمایا اے میرے آقا میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گئے۔ یوم عاشوراء آپ نے بہت سے اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی شوذب مولا شاکر۔ صفحہ نمبر 147 حرف ضاد۔ شہید کا نمبر 69 ہے اور شہید کا نام ہے زرغامہ بن مالک تغلبی۔ جناب زرغامہ کا تعلق بنی تغلب سے تھا۔ رجال توسی صفحہ نمبر 75 اور ماں مکانی نے آپ کو اصحاب الحسین علیہ السلام میں شمار کیا۔ آپ کوفے کے رہائشی تھے۔ آپ ایک بہادر جنگجو تھے۔ جناب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا تو آپ چھپ گئے۔ جب کربلا کے راستوں پر پہرا دیکھا تو آپ لشکر ابن سعد ملعون میں شامل ہو کر 4 محرم کو کربلا پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیا اور آپ کی زبان پر رجز جاری تھا۔ تم شیر دل ابن مالک کی یہ آہنی ضربات دین اسلام کے رہبروں اور رہنماؤں کی حمایت میں دیکھ رہے ہو۔ میری نگاہیں ذو الانعام بادشاہ پر ہیں۔ میرے اس جہاد کا صلہ اس ذات کے ذمے ہے۔ معتبر کتب میں یہ رجز جناب مالک بن دودان سے بھی منسوب ہے۔ آپ نے 60 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 148 ہے اور حرف ذوئے۔ شہید کا نمبر 70 ہے اور نام ہے ظہیر بن حسان۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام زہیر بن حسان لکھا ہے اور بعض نے آپ کے حالات اور لکھے ہیں اور اس میں عامر، عمار یا عماد بن حسان بن شریح الطائی کے ساتھ ملا کر لکھا ہے۔ آپ کا تعلق اسدی قبیلے سے تھا۔ صاحب فرسان الحیجہ اور روضہ شہداء نے آپ کو اصحاب الحسین علیہ السلام میں شمار کیا۔ صفحہ نمبر 149 اور حرف عین۔
شہید کا نمبر 71 ہے اور نام ہے عابس بن شبیب الشاکری۔ آپ کا پورا نام عابس بن شبیب بن شاکر بن ربیہ بن مالک بن صحب بن معاویہ بن کثیر بن مالک بن جشم بن حاشد الحمدانی الشاکری تھا۔ کچھ کتب میں شبیب کو ابی شبیب لکھا ہے، لیکن زیارت ناہیہ میں عابس بن شبیب شاکری مذکور ہے۔ آپ نامور بہادروں، جنگجو سواروں کے سردار اور بلند مرتبہ شیعوں میں سے تھے۔ آپ عابد، تہجد گزار اور شب زندہ دار انسان تھے۔ آپ کا شمار حیدر کرار علیہ السلام کے محبوں میں ہوتا تھا۔ جناب عابس بن شبیب شاکری قبیلہ بنی حمدان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ ولایت اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ ایک جنگجو، بہادر اور شجاع قبیلہ تھا۔ اپنی جرات اور بہادری میں پورے عرب میں مشہور تھا۔ اس قبیلے کے نوجوان کا لقب فتیان صباح تھا، یعنی جواں مردان صبح۔ حدائق وردیہ سے منقول ہے۔ جناب عابس اہل بیت رسول اللہ کے نامور محبان جانثاروں میں سے تھے۔ آپ کا شمار کوفے کے عیون اور اشراف میں سے ہوتا تھا۔ آپ اپنے زمانے کے مشاہیر بہادروں میں سے تھے۔ خطابت آپ کی در کی باندھی تھی۔ کتاب صفین میں نصیر بن مزاحم منقری سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اگر شاکر کے فرزند یعنی ان کا قبیلہ 1000 افراد پر مشتمل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت ہوتی جس طرح اس کی عبادت کا حق ہے۔ ابھی مخنف کہتے ہیں، جس وقت جناب مسلم بن عقیل جناب مختار کے گھر تشریف لائے اور 18,000 لوگوں نے ان کی بیعت کی تو جناب عابس بن شبیب اپنی جگہ سے اٹھے، فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب مسلم بن عقیل کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، مجھے ان لوگوں کے دلوں کے بارے میں نہیں معلوم اور نہ ہی میں آپ کو مغرور کرنے والوں میں سے ہوں۔ خدا کی قسم میں صرف اپنے نفس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا نفس اس بات پر حاضر ہے کہ جب بھی آپ مجھے بلائیں گے آپ کی بات قبول کروں گا، اور جب تک میری تلوار میرے ہاتھ میں ہے آپ کے سامنے دشمنوں سے جہاد کرتا رہوں گا اور خدا سے ملاقات تک اپنی جان پیش کرتا رہوں گا۔ میں اپنے اس عمل سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا طالب ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جناب حبیب نے ان سے کہا، اے عابس، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ آپ کی جو ذمہ داری تھی آپ نے اسے ادا کر دیا۔ میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو آپ کا عقیدہ ہے۔ طبری لکھتے ہیں، جب کوفے والوں نے جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کی اور آپ نے لوگوں کا اتنا بڑا ہجوم دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کو لکھا کہ آپ جلدی آ جائیں۔ آپ نے وہ خط جناب عابس بن شبیب کے حوالے کیا اور وہ جناب شوذب مولا شاکر کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر دونوں کربلا پہنچے اور روز عاشور تک امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے۔ صفحہ نمبر 150۔ عنوان ہے جناب عابس کربلا میں۔ جناب شوذب کی شہادت کے بعد جناب عابس امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول اللہ، مجھے زمین پر موجود کوئی بھی مخلوق چاہے دور ہو یا نزدیک، چاہے اپنی ہو یا پرائی، آپ سے زیادہ عزیز اور محبوب نہیں۔ اس ظلم و قتل کو ہٹانا میرے اختیار میں ہوتا تو اپنی محبوب ترین چیز، چاہے وہ اپنی جان ہو یا اپنا خون، آپ پر قربان کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام سے اذن جہاد لیتے ہوئے عرض کیا، اے ابا عبداللہ، آپ پر سلام، گواہ رہنا کہ میں ہدایت اور آپ علیہ السلام کے اور آپ کے اجداد علیہ السلام کے دین پر ثابت ہوں۔ صفحہ نمبر 151۔ عنوان ہے جناب عابس کی قمع زنی۔ یا ابا عبداللہ، اس سطح زمین پر کوئی قریب اور نہ ہی کوئی دور کا فرد ایسا ہے جو مجھے آپ علیہ السلام سے عزیز ہو۔ اگر میں ان دشمنوں کو آپ علیہ السلام سے دور کرنے کی قدرت رکھتا تو مجھے یہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا، اور میں ایسا کرتا۔ آپ علیہ السلام پر خدا کی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بابا جان کی رشد اور ہدایت والی راہ پر گامزن ہوں۔ پھر وہ اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے قوم اشقیاء کی جانب بڑھے اور تلوار سے اپنی ہی پیشانی پر ضرب لگائی۔ جب کسی نے اس کیفیت کا سبب پوچھا تو جناب عابس نے فرمایا، حسین علیہ السلام کی محبت نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ صفحہ نمبر 152۔ عنوان ہے مقتل جناب عابس۔ امام علیہ السلام سے اذن جہاد لے کر آپ شیر کی طرح میدان میں گئے اور فوج اشقیاء کو آواز دی، کیا کوئی مرد ہے؟ کیا کوئی مرد ہے؟
ربی بن تمیم ملعون جو عمر سعد ملعون کے لشکر میں شامل تھا کہتا ہے، میں جناب عابس اور ان کی بے مثال شجاعت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے بہت سی جنگوں میں لڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا، خاص طور پر جنگ صفین میں ان کی لڑائی بے مثال تھی۔ اس وجہ سے میں اپنے لشکر سے کہنے لگا، یہ شیروں کا شیر اور شبیب شاکری کا بیٹا ہے، تم میں سے جو بھی ان سے لڑے گا وہ سلامت واپس نہیں آئے گا۔ اشقیاء نے یہ الفاظ سنے تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی بھی یزیدی جناب عابس سے لڑنے کے لیے نہ گیا تو آپ نے دوبارہ کہا، کوئی مرد ہے، کوئی مرد ہے؟ عمر ابن سعد نے جب یہ حالت دیکھی تو اس سے بہت ناگوار گزرا، جس کی وجہ سے اپنے لشکر سے کہنے لگا، جناب عابس پر ہر طرف سے پتھر برساؤ۔ عمر سعد کا حکم سن کر یزیدیوں نے ہر طرف سے جناب عابس پر پتھر پھینکنا شروع کیے۔ جناب عابس کو جلال آیا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زرہ اور جسم پر پہنا لوہا اتار کر پھینک دیا اور لومڑیوں کے ریوڑ پر حملہ کرنے والے شیر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے۔ ربی بن تمیم ملعون کہتا ہے، خدا کی قسم میرے سامنے انہوں نے 200 اشقیاء کو قتل کیا۔ بالآخر پتھروں اور نیزوں کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زخمی حالت میں زمین پر گر پڑے اور کوفیوں نے مل کر انہیں قتل کر کے ان کا سر قلم کیا۔ ربی ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ان کا سر اشقیاء کے ہاتھوں میں تھا اور ان میں سے ہر شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے جناب عابس کو قتل کیا۔ اس پر ابن سعد ملعون نے کہا، جھگڑا مت کرو، جناب عابس کو کسی ایک شخص نے نہیں مارا بلکہ تم سب نے مل کر انہیں قتل کیا ہے۔ صفحہ نمبر 153، شہید کا نمبر 72 اور نام ہے عامر بن حسان طائی۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام عامر عمار اور عماد بن حسان لکھا ہے۔ آپ کا پورا نام عامر بن حسان بن شریح بن حارثہ بن لام بن عمرو بن ظریف بن عمرو بن سمامہ بن زحل بن جدعان بن سعد بن قطرہ بن طئی الطائی تھا۔ آپ کے والد جناب حسان بن شریح اصحاب ام المومنین علیہ السلام میں سے تھے اور جنگ صفین میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ کا پورا خاندان ہی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفادار تھا۔ آپ کے چچا زاد بھائی عروہ بن افاق بن شریح نے ام المومنین علیہ السلام کے ساتھ مل کر خوارج کے خلاف جہاد کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں ملے۔ صاحب عیون شیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 289 اور فرسان الحیجہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد سے محدث گزرے ہیں، جن میں عبداللہ بن احمد بن عامر بن سلیمان بن صالح بن وہب بن عامر بن حسان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کتاب القضائیہ امیر المومنین کے مصنف تھے۔ صفحہ نمبر 154 اور شہید کا نمبر 73 اور نام عامر بن مسلم العبدی۔ رجال توسی صفحہ نمبر 77 میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں بیان کیا۔ زیارت ناہیہ اور زیارت رجمیہ میں آپ پر اس طرح سلام کیا گیا، السلام علی عامر بن مسلم و مولا سالم۔ آپ بصرہ کے شیعوں میں سے تھے۔ آپ اپنے غلام جناب سالم، جناب یزید بن ثبیت اور ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکلے اور مقام ابطحہ پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوم عاشوراء حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ آپ کا شمار بھی حملہ اولیٰ کے شہداء میں لکھا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 155 ہے اور شہید کا نام ہے عباد بن مہاجر الجہنی اور نمبر ہے 74۔ بعض جگہ آپ کا نام عبد بن مہاجر الجہنی یا عیاض بن ابی المہاجر لکھا ہے۔ مامقانی اپنی رجال میں نقل کرتے ہیں کہ جناب عباد بن مہاجر بن ابی مہاجر الجہنی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مقام تہنیہ کے پاس امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی۔ امام علیہ السلام جب زبالہ کے مقام پر پہنچے اور جناب مسلم بن عقیل اور جناب ہانی کی شہادت کی خبر ہر طرف پھیل گئی تو کچھ عربوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جناب عباد بن مہاجر نے آپ کو نہ چھوڑا اور عاشور کے دن شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 155 شہید کا نام عبد الرحمن بن عبد رب انصاری صحابی رسول اور نمبر ہے 75۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین علیہ السلام کے تربیت یافتہ افراد میں سے تھے۔ آپ امام حق
فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، شرف شہادت کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت بھی رکھتے ہیں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں تربیت یافتہ مخلص شاگردوں میں سے تھے۔ شیخ طوسی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، جناب عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اخلاص رکھنے والوں میں سے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں تربیت اور تعلیم کے بارے میں صاحب الحدائق الوردیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جناب عبد الرحمن بن عبد رب انصاری کو قرآن سکھایا اور تربیت بھی کی تھی۔ اصابہ اور اسد الغابہ میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ صاحب اصابہ نے کتاب مولات ابن عقدہ سے حدیث من کنتم مولا کو آپ ہی سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے جن 13 افراد کے نام بیان کیے ان میں سے ایک جناب عبد الرحمن بن عبد رب انصاری ہیں۔ اسد غابہ میں ہے کہ جناب عبد الرحمن نے گواہی دی کہ میں نے اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا۔ ابن حجر عسقلانی ابن عقدہ سے نقل کرتے ہیں، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ابن عقدہ نے جناب عبد الرحمن بن عبد رب انصاری کو کتاب الموالات میں ان لوگوں میں سے ذکر کیا جنہوں نے حدیث من کنت مولا فعلی مولا روایت کی ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے مقام رہبہ میں یاد دلایا کہ جس نے بھی غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے وہ کھڑے ہو جائیں، کوئی کھڑا نہ ہوا مگر وہ شخص جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تو 10 سے زیادہ مرد کھڑے ہوئے، جن میں سے جناب ابو ایوب انصاری، جناب عبد الرحمن بن عبد رب انصاری بھی تھے۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگاہ رہو، بے شک اللہ تعالیٰ میرا سرپرست اور ولی ہے اور میں مومنین کا سرپرست اور ولی ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا ہوں، علی علیہ السلام اس کا مولا ہے۔ خدایا تو اس کو اپنی سرپرستی میں رکھ جو علی کی سرپرستی میں آئے، اور اس کو اپنا دشمن قرار دے جو علی سے دشمنی کرے۔ خدایا تو محبت کر اس سے جو علی سے محبت کرے، اور خدایا تو بغض رکھ اس سے جو علی سے بغض رکھے۔ خدایا تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے۔ جناب عبد الرحمن امام حسین علیہ السلام کے ان ساتھیوں میں سے ہے جو مکہ سے آپ کے ساتھ کربلا تشریف لائے۔ نفس المحموم صفحہ نمبر 269 میں ابھی مخنف کی سند سے مروی ہے کہ جناب عبد الرحمن کا غلام آپ کے ساتھ تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے آقا کو ریت میں شہید ہوتے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ بھاگ گیا۔ عاشورے کے دن آپ حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ جناب عبد الرحمن نے جنگ کی اور نماز ظہر کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 157 شہید کا نام عبد الرحمن بن عبداللہ الحربی، نمبر ہے 76، اور آپ کا پورا نام عبد الرحمن بن عبداللہ بن القدن بن رجب یا ارحب بن دام بن مالک بن معاویہ بن صعب بن رومان بن کبیر الحمدانی الحربی تھا۔ آپ کا تعلق بنی حمدان کے قبیلے بنی ارحب سے تھا۔ آپ بزرگ اور اصحاب رسول اللہ میں سے تھے۔ آپ کو علم رجال کی کتابوں رجال شیخ استر آبادی اور ماں مقانی میں صاحب علم و فضل کے عنوان سے یاد کیا گیا۔ آپ نے بنی حمدان کو اکٹھا کر کے فرمایا، اے حمدان کی قوم، تم نے محمد کی عبادت نہیں کی بلکہ تم نے محمد کے رب کی عبادت کی۔ اللہ ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کرے، اور وہ زندہ ہے جو نہیں مرتا، مگر یہ کہ تم نے رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے کی، اور جان لو کہ اس نے تمہیں آگ سے نجات دی، اور خدا اپنے ساتھیوں کو گمراہی پر جمع نہیں کرتا۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں احمد بن داؤد دینوری کتاب الطوال میں لکھتے ہیں کہ جب معاویہ فوت ہو گیا اور اس کی وفات کی خبر کوفے میں پہنچی تو کچھ شیعہ صحابی رسول اللہ
جناب صحابی رسول اللہ جناب سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے تاکہ امور خلافت امام حسین علیہ السلام کے حوالے کرنے اور کوفے میں یزید ملعون کے عامل نعمان بن بشیر ملعون کو ہٹانے کے لیے آپ کو خط لکھیں۔ اس کے بعد انہوں نے امام علیہ السلام کو چند خطوط لکھے اور جناب قیس بن محسر سیدوی، جناب عبد الرحمن بن عبداللہ بن القدن الحربی اور جناب عمارہ بن عبداللہ السلولی کے ذریعے انہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ مجموعاً 53 خطوط لکھے گئے، جن میں ہر خط میں لوگوں کی بڑی تعداد نے لکھا۔ یہ قاصدوں کا دوسرا گروہ تھا، کیونکہ ان سے پہلے جناب عبداللہ بن سبی الحمدانی اور عبداللہ بن وال قاصد بن کر جا چکے تھے۔ اسی طرح جناب سعید بن عبداللہ الحنفی اور جناب ہانی بن ہانی اسبئی امام علیہ السلام کی طرف بھیجے جانے والے قاصدوں کا تیسرا گروہ شمار ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ جناب عبد الرحمن الارجی، جناب قیس بن محسر اور جناب ادھم بن امیہ 12 رمضان المبارک کو مکہ میں پہنچے اور پھر یکے بعد دیگرے مختلف لوگوں کی طرف سے قاصد پہنچتے رہے۔ ابو مخنف صفحہ نمبر 19 پہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے جناب قیس بن محسر، جناب عمارہ بن عبداللہ السلولی اور جناب عبد الرحمن بن عبداللہ القدن الارجی کو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ کوفہ روانہ کیا۔ جناب عبد الرحمن مکہ واپس آ گئے اور کربلا پہنچنے تک امام علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا۔ السلام علی عبد الرحمن بن عبداللہ بن القدن ارجی۔ مناقب ابن عاشوب سے مروی ہے کہ آپ نے اذن جہاد لے کر قوم اشقیہ پر حملہ کیا اور آپ کی زبان پر یہ رجس جاری تھا: اب تلواروں اور نیزوں پر صبر اختیار کرو۔ جنت میں جانے کے لیے جہاں نرم اور نازک حوریں ہیں، ان تلواروں اور نیزوں کو برداشت کرنے پر صبر کرو۔ اس شخص کو چاہیے کہ صبر کا دامن ہاتھ تھام لے جو جنت اور حور پر فائز ہونے کا یقین رکھتا ہے، نہ کہ گمان اور ظن۔ اے نفس، اب راحت ہونے کے لیے نہایت کوشش کرو اور خیر و بھلائی ڈھونڈنے والوں کی طرف رغبت پیدا کرو۔ امام حسین علیہ السلام اور انصاب الاشراف میں آپ کا اس طرح کا رجس مذکور ہے: جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں قدن کا فرزند ہوں۔ میں حسن مجتبی علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ آپ نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا، جبکہ منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 511 اور ناسخ التواریخ میں آپ کو حملہ اولیٰ کے شہداء میں لکھا ہے۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور ابھی اور تذکرہ باقی ہے شہیدوں کا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں ایک نئے شہید کے بارے میں گوش گزار کریں گے۔